نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ يوما وكان أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر حضرات علماء کرام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر عاشقان رسول اپنے وقت کو قربان کرنے والے ہمارے سامعین، عزیز طلباء، آج آپ اس عظیم الشان جلسے سیرت النبی جو آپ کے اس سلیہ میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں آج کے اس جلسے کا کلیدی اور اہم اور پرمغز اور تفصیلی بیان نواسہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی وقاری عفان صاحب ناظم تعلیمات جامع مسجد امروہہ کا سماعت فرمائیں گے، جو پہلی مرتبہ آپ کے اس دیار میں تشریف لائے ہیں، اور اس سے قبل حضرت مولانا مفتی حسین احمد صاحب آپ کے سامنے کچھ مختصر سا بیان کریں گے، اور میں نے بھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک ارشاد پڑھا ہے۔ اسی کی روشنی میں تاوقت کہ یہ حضرات تشریف نہیں لاتے، مختصر وقت میں چند گزارشات کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے، اور بھیجنے کا مقصد بھی خود اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ بہت غور سے بات سمجھیے گا۔ اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمام جنات اور تمام انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری بندگی کریں، میری بندگی کریں۔ اس لیے ہر انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے معبود برحق کی بندگی کرے، اور ہر انسان کو بندگی کرنے کا سلیقہ آ جائے۔ کس طرح اس یہ مختصر سی زندگی جو نہ معلوم کس وقت ختم ہو جائے، اپنے معبود، اپنے پالنہار، اپنے رب کو خوش کر کے اس دنیا سے چلا جائے، وہی انسان حقیقت میں کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کی بندگی کیسے کی جائے گی؟ اللہ اپنے انسانوں سے، اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے، یہ ہمیں اور آپ کو معلوم کیسے ہوگا؟ ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ ہر شخص کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا، اور وہ فرشتہ یہ بتاتا کہ تمہارے پالنہار، تمہارے اللہ
یہ چاہتا ہے تم سے کہ تم یہ کام کرو اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جناتوں کو ہر انسان کے پاس بھیجتا اور ہر انسان سے یہ بتایا جاتا کہ تم یہ کام کرو اور ان کاموں سے بچو۔ لیکن اللہ نے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اور ایک بندے کو بندگی کا طریقہ سکھانے کے لیے اور آخرت کی کامیاب زندگی کیسے گزرے اس کو بتلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا، جو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہو کر سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب ہمارے عزیز بھائیوں اور دوستوں، مجھے جو بات آپ کو بتانی ہے کہ اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی گزارنے کا پورا طریقہ اور دستور اور قانون نازل فرما دیا قرآن حکیم کی شکل میں۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہ دراصل اللہ کی طرف سے نازل کردہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں پوری زندگی کے گزارنے کا طریقہ اللہ نے بتلایا ہے۔ اب زندگی کے گزارنے میں، اسلام کے مطابق عمل کرنے میں، دین و شریعت پر چلنے میں انسان کی عقل کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ جو کچھ اللہ نے پیارے رسول کے ذریعے ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، وہ چیز ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں کہ آج دین پر ہر شخص چلنا چاہتا ہے، اپنے خدا کو ہر شخص راضی رکھنا چاہتا ہے، اپنے پیارے رسول کو ہر شخص خوش رکھنا چاہتا ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے پیارے رسول سے بے انتہا محبت کریں۔ تو اس کے لیے زندگی گزارنے میں عقل نہیں چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا، اللہ کے پیارے رسول کا طریقہ چلے گا۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے جو طریقہ صحابہ کرام کے ذریعے اور تابعین و تبع تابعین اور ان علماء کے ذریعے آپ تک پہنچایا ہے، ہماری عقل اس کو تسلیم نہ کرے۔ جیسے میں چند مثالیں دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا بہت اچھی چیز ہے، لیکن اللہ کے پیارے رسول نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں روزہ رکھنا منع فرمایا ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا حرام ہوگا۔ روزہ بہت اچھی چیز ہے، نماز پڑھنا بہت اچھی چیز ہے، اللہ نماز سے خوش ہوتا ہے، فرض پڑھے جائیں، نفل پڑھی جائیں، سنتیں پڑھی جائیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول نے سورج کے نکلنے کے وقت، سورج کے ڈوبنے کے وقت اور سورج جب انسان کے سروں کے اوپر ہو زوال کے وقت نماز پڑھنے سے روکا ہے، اس لیے اس وقت نماز پڑھنا بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ کیا معلوم ہوا کہ نماز جیسی اہم عبادت ہے لیکن اللہ کے پیارے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کی جائے گی تو وہ عبادت نہیں رہے گی۔ جن حضرات کو اللہ نے حج یا عمرے کی توفیق دی ہے وہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں ایک پتھر نصب ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، ایک کالا پتھر ہے جس کو حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا جب اپنے طواف کی شروعات کرتا ہے تو اس کا استلام کرتا ہے، اس کو بوسہ دیتا ہے، اور اگر بوسہ قریب سے نہ جا سکے تو دور سے اس کو ہاتھ اس کی طرف کر کے اس کو چوم لیتا ہے۔ اب بتائیے مکہ مکرمہ میں مسجد حرم میں خانہ کعبہ میں جو پتھر لگا ہے وہ پتھر ہی تو ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب اس پتھر کے قریب جاتے ہیں تو اس سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ اے پتھر تو ایک پتھر ہے، نہ تیرے اندر کوئی نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے نہ نفع پہنچانے کی، نہ کسی کا کچھ تو بنا سکتا ہے نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، لیکن اگر میں نے اپنے پیارے رسول کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کو چومتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتا ہے، اور آپ اپنے ملک ہندوستان میں کسی پتھر کو چومیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔
تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے پیارے رسول کا حکم الگ اصل چیز ہے، اس میں عقل نہیں چلتی۔ اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین طریقہ زندگی اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ جو کچھ مذہب اسلام نے بتلا دیا وہ دین بن گیا، وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ کیا عقل سے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ فجر کی 2 رکعت ہی کیوں ہوتی ہیں؟ کوئی کہے بھائی میں تو بالکل فریش ہوتا ہوں صبح کے وقت میں فجر کی 2 نہیں، میں 4 رکعت فرض پڑھوں گا، 6 رکعت پڑھوں گا، اس لیے کہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، اس وقت ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مشغولیت نہیں ہے، میں تو فجر کی 6 رکعت پڑھوں گا۔ بتائیے ثواب ملے گا؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے رسول نے 2 رکعت نماز فجر کی فرض بتائی ہے، اس لیے 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ ایسی نہ جانے کتنی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو ہم نماز پڑھیں اللہ کے پیارے رسول کے طریقے کے مطابق، روزہ رکھیں اللہ کے پیارے رسول نے جیسے بتلایا ہے، زکوٰۃ ادا کریں اللہ کے پیارے رسول نے جو طریقہ بتلایا ہے، حج کریں جیسا کہ اللہ کے پیارے رسول نے بتلایا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے مسجد سے باہر، رمضان کے علاوہ، زکوٰۃ اور حج کے علاوہ، اس میں ہم یہ دیکھیں کہ جو طریقہ ہم اپنا رہے ہیں وہ اللہ کے پیارے رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اللہ کے پیارے رسول کے طریقے کے مطابق ہے تو یقیناً ہم عاشق رسول ہیں، محب رسول ہیں، اور صحیح معنی میں اللہ کے پیارے رسول سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر وہ طریقہ ہم نے اپنی رسم و رواج کی وجہ سے، اپنے گھر جو ہوتا چلا آ رہا ہے اس کی وجہ سے کیا، تو یاد رکھیے آپ نے اپنے باپ، اپنے دادا، اپنی برادری، اپنا خاندان، اپنا قصبہ اور اپنے گھر والوں کا طریقہ دیکھا، لیکن اللہ کے پیارے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ خود اللہ کے پیارے رسول ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ علماء جانتے ہیں کہ یہ لائے نفی جنس ہے، بالکل نہ بات مانی جائے، بالکل اطاعت نہ کی جائے، تسلیم نہ کیا جائے کسی بھی مخلوق کی کوئی بات، مخلوق چاہے باپ ہو، چاہے ماں ہو، چاہے دادا ہو، یا گھر کا کوئی بڑا ہو، خاندان کا بڑا ہو، ان باتوں میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ میرے یہاں یہ ہوتا چلا آ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھا جائے اللہ کے پیارے رسول کا حکم کیا ہے۔ لہذا میرے بھائی، یہ مفتی صاحب آ گئے، اچھا، اللہ کے پیارے رسول کا حکم کیا ہے؟ مجھے بس یہی بات عرض کرنی ہے کہ دین پر عمل کریے۔ یہ علماء جو وارث انبیاء ہیں، نبی کے وارث ہیں، ان علماء کا کام یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے قرآن میں پڑھا ہے، احادیث میں پڑھا ہے، یہی وہ آپ کے سامنے بیان کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔ اگر کوئی عالم دین چاہے وہ کہیں کا فارغ ہو، میں اکثر یہ بات بڑا کھل کر کہتا ہوں کہ چاہے وہ دیوبند کا فارغ ہو، ندوے کا فارغ ہو، بریلی کا فارغ ہو، مولانا احمد رضا خان صاحب کے مدرسے کا فارغ ہو، وہ عالم ہے، سب اللہ کے پیارے نبی کے وارث ہیں۔ اب عالم کا کام یہ ہے کہ جس گاؤں میں وہ نماز پڑھا رہا ہے، جس مدرسے میں وہ پڑھا رہا ہے، کسی گاؤں میں وہ امامت کر رہا ہے، اس عالم کا کام یہ ہے کہ اگر اس گاؤں میں کوئی اللہ کے پیارے رسول کے طریقے کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے تو اس عالم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو روکے، زبان سے روکے، ہاتھ سے روکے۔ یہ نہ کہے کہ اگر میں روکوں گا تو لوگ جھگڑا کریں گے، مجھے ہٹا دیں گے اور لوگ برا مان جائیں گے۔ ارے لوگ برا مان جائیں لیکن اللہ اور اس کا رسول خوش ہو جائے تو ہماری اسی میں کامیابی ہے۔ اس لیے میں تمام علماء کرام سے کہیں کے بھی پڑھے ہوئے ہوں، نہ میں کسی سے نفرت کرتا۔ یہ سب مدارس ہیں، یہ سب دین کے مضبوط قلعے ہیں، اس میں انسان تیار کیے جاتے ہیں اور اللہ کے پیارے رسول کی تعلیمات کو سکھایا جاتا ہے، اور ان علماء کو دوسری جگہ بھیجا جاتا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ باتیں کہیں اور نہ اس میں کچھ اپنی طرف سے بڑھائیں نہ اپنی طرف سے گھٹائیں۔ یہی کام ہے علماء کا، اور اسی پر دین پر عمل کرنا ہے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی تھی اس کا ترجمہ اور ایک حدیث کا ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول کے بارے میں خود اللہ نے فرما دیا، کیا فرما دیا؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو بھی رسول تم کو دے اس کو لے لو۔
مضبوطی سے پکڑ لو اور جن جن کاموں سے رکنے کے لیے کہے جائیں اس سے رک جاؤ۔ آپ کے کہیں گے مولانا یہ تو عجیب بات ہے، میں نے تو حضور کی زبان مبارک سے کوئی بات نہیں سنی کہ آپ کیا چیز روکتے ہیں، کس چیز سے منع کر رہے ہیں اور کس چیز کے کرنے کے لیے آپ نے حکم دیا ہے، ہم نے تو نہیں سنا، ہمیں یہ کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ کے پیارے رسول نے کیا فرمایا؟ لیکن نہیں، اللہ کے پیارے رسول نے جس کے سامنے فرمایا وہ حضرات صحابہ کرام ہیں، انہوں نے ان سے سنا تابعین اور تبع تابعین نے، اور یہ سلسلہ آج تک انہی مقتدر علماء کرام کے ذریعے قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ علماء کرام وہی باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے جو اللہ کے پیارے رسول نے بتلائی ہیں، نہ اس میں یہ کچھ کم کر سکتے ہیں نہ اس میں کچھ بڑھا سکتے ہیں، چونکہ دین تو مکمل ہو گیا۔ آخری آیت اتر گئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے طریقے زندگی کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تمہارے لیے مکمل کر دی اور مذہب اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ مذہب بنا دیا۔ اب اس میں کوئی بڑھاوا نہیں ہوگا۔ آج جتنے بھی طریقے، موقع نہیں ہے، آج جتنے بھی طریقے آج ہمارے شادی بیاہوں میں یا غم کے موقع پر آتے ہیں، ہم غور کریں، ہم علماء سے پوچھیں کہ بتاؤ یہ طریقہ پیارے رسول کے زمانے میں تھا؟ اگر ہے تو وہ طریقہ سب سے اچھا ہے، مثلاً تیجا ہے، 40واں ہے، 10واں ہے، 20واں ہے۔ اگر آپ کے گاؤں میں اور آپ کے قصبے میں ہو رہا ہے اور عالم آپ کو منع نہیں کر رہا تو آپ عالم کی خدمت میں جائیں، کہیں کا بھی فارغ ہو، کہ بتاؤ کیا حضور کا تیجا ہوا، صحابہ کرام کا تیجا ہوا، آپ کا 40واں ہوا؟ نہیں ہوا تو یہ سمجھ لیے کہ یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر دیوبندیت بریلویت کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا، قبر میں پوچھا جائے گا تمہارا طریقہ زندگی کیا ہے۔ ہمیں بس اس کی تیاری کرنا ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے پیارے رسول کے جو ایک ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے، ایک عمل ذکر کرتے ہیں صحابہ کہ ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے تھے تو ایک عجیب منظر دیکھتے ہیں عبد الرحمن بن ابو قرات کہ وضو جب آپ فرما رہے ہیں، پہلے زمانے میں لوٹوں سے وضو ہوتا تھا، اس طرح ٹوٹیاں نہیں تھیں، تو صحابہ کرام قریب ایک بھیڑ لگا لیتے ہیں۔ تو کیا عجیب منظر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے جو پانی گر رہا ہے، صحابہ یہ چاہتے ہیں کہ اس پانی کا کوئی چلو ذرہ برابر ہم کو مل جائے تاکہ ہم اس کو اپنے چہرے پر لگا لیں، اپنے سر پر لگا لیں اور اپنے بدن پر مل لیں۔ چنانچہ یہ عمل صحابہ کر رہے ہیں اور نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا کوئی پانی زمین پر گر جائے۔ ظاہر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے جو پانی لگ گیا وہ پانی بھی بابرکت ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں مدینہ منورہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جس حصے پر لگا ہوا ہے، تمام علماء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سب سے زیادہ بابرکت زمین کا وہ حصہ ہے جس حصے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لگا ہوا ہے۔ یہ اس حصے کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے اس حصے کو حضور کے جسم مبارک سے لگا دیا، تو وہ پانی بھی بابرکت ہو رہا ہے۔ حضور جب یہ عمل دیکھتے ہیں صحابہ کا تو پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ تم کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، آخر تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول سے ہم بے انتہا محبت کرتے ہیں، اس لیے یہ عمل کر رہے ہیں۔ یہاں پر رک کر ایک بات سمجھیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ فرما سکتے تھے کہ واقعی تم نے تو عشق کا حق ادا کر دیا، تم واقعی عاشق رسول ہو، اور یہ اپنا عمل ہمیشہ جاری رکھنا تو ہم سمجھیں گے تو واقعی تم صحیح معنی میں ہم سے محبت اور اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے بھی محبت کرے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یعنی محبت دو طرفہ ہو، وہ ہمارا مالک ذوالجلال بھی ہم سے محبت کرے اور نبی آخر الزماں بھی ہم سے محبت کرے اور ہم بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، تو حضور نے 3 عمل بتلائے ہیں کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندوں اور اے ہمارے امتیوں، یہ 3 عمل کر لو تو صحیح معنی میں تم عاشق رسول ہو جاؤ گے۔ پہلا عمل یہ ہے کہ جب کوئی بات کرو تو سچ بولو۔ آج اتنا بڑا مجمع ہمارے سامنے موجود ہے، یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، بتائیے کہ عشق رسول کی جو پہلی کسوٹی ہے سچ بولنا، ہم کتنا سچ بولتے ہیں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو ہم گناہ بھی نہیں سمجھتے۔
اللہ نے جب اس گناہ کو بت پرستی کے ساتھ قرآن میں ذکر کیا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بت پرستی سے بچو اور جھوٹ سے بچو۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، الا ادلکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہارے سامنے بہت بڑے بڑے گناہ نہ ذکر کروں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ذرا بڑے گناہوں کا تذکرہ آپ فرمائیں تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو حضور شروع میں 2 گناہ ذکر کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان 2 گناہوں کے ذکر کرتے وقت آپ ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ ٹیک اپنی چھوڑ دیتے ہیں، گویا کہ اب جس گناہ کا تذکرہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کو تو آپ نے 1 مرتبہ ذکر کیا، لیکن اب جس گناہ کا تذکرہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو 1 نہیں 2 نہیں 3 مرتبہ ذکر کیا۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ شہادت الزور، شہادت الزور، شہادت الزور۔ یا راوی کو شک ہے یا آپ نے یہ فرمایا قول الزور، قول الزور، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ کاش کہ آپ خاموش ہو جاتے، آپ کو تھکاوٹ ہے، تعب نہ ہو جائے۔ گویا کہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول شرک کے ساتھ اور والدین کی نافرمانی کے ساتھ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ اس جلسے سیرت النبی سے یہ پیغام لے کر اٹھیے کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ دوسرا گناہ اللہ کے پیارے رسول ذکر کرتے ہیں کہ جب کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرے، امانت داری کے ساتھ کام کرے۔ امانت میں خیانت کیا ہے؟ کسی نے آپ کے پاس پیسہ رکھ دیا، زیور رکھ دیا، آپ نے وقت پر واپس کر دیا، نہیں، یہ بڑا وسیع مفہوم ہے، مختصر وقت میں اس کو نہیں بیان کیا جا سکتا۔ صرف اتنا سمجھیے کہ یہ آنکھیں بھی امانت ہیں، یہ زبان بھی امانت ہے، یہ کان بھی امانت ہیں، یہ ہاتھ بھی امانت ہیں، یہ پیر بھی امانت ہیں۔ ان آنکھوں سے ہم غلط چیز نہ دیکھیں، ان آنکھوں سے ہم موبائلوں میں فحش چیزیں نہ دیکھیں رات کو سوتے وقت، ان کانوں سے ہم موبائل پر غلط چپ لگا کر گانوں کو نہ سنیں، جو ہمارے نوجوانوں کا آج طریقہ ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ جو اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے بچنے کے لیے اپنے کمرے میں لحاف اوڑھ کر سردی میں یا گرمی میں یا گھر سے دور جا کر ایئر فون لگا کر گانے سن رہے ہیں، یہ امانت ہے، خیانت ہے ان کانوں کی۔ یہ زبان بھی امانت ہے کہ اس زبان سے ہم قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اس زبان سے خیر کی بات کریں، اس زبان سے کسی کو برا نہ کہیں، کسی کو کافر نہ کہیں، کسی کو مسجد میں آنے سے نہ روکیں، کسی کے سلسلے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، تنہائی میں بھی اس زبان کا صحیح استعمال کریں اور مائک پر بھی اس زبان کا صحیح استعمال کریں۔ یہ زبان کی امانت ہے، ورنہ اور ان ہاتھوں کی امانت یہ ہے کہ اس سے ہم ظلم نہ کریں، اس سے ہم دین کے کام میں پیسہ خرچ کریں، اور پیروں کی امانت یہ ہے کہ اس سے چل کر ہم مسجد کی طرف جائیں، اللہ والوں سے ملاقات کے لیے جائیں، پیروں سے چل کر کسی گناہ کی طرف نہ جائیں، کسی تھیٹر کی طرف نہ جائیں، کسی کو مارنے کے لیے نہ جائیں۔ یہ پیروں کے ساتھ خیانت ہے۔ آج کتنی خیانتیں ہم کر رہے ہیں، ہم کو علم نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائی، امانت میں خیانت اگر ہوگی تو یاد رکھیے ہم سب کچھ ہو سکتے ہیں، عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ اور تیسری اور آخری اور اہم بات اللہ کے پیارے رسول نے یہ بتلائی اور یہ کسوٹی بتلائی کہ کوئی شخص جب کسی کا کوئی پڑوسی ہو تو اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ یہ ہے بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جائے، اگر وہ انتقال ہو جائے تو اس کی تعزیت کر لے، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کو قرض دے دے، اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی مصیبت کو دور کر لے۔ اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی ہے کہ اگر وہ کوئی اچھا مکان بنا رہا ہے، اچھی گاڑی لا رہا ہے تو اس سے حسد نہ کرے، بلکہ جا کر اس کا شکریہ ادا کرے، بلکہ جا کر اس سے کہے کہ واقعی تم بڑے خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں مال و دولت سے نوازا ہے، اس کی تعریف کرے، اس سے حسد نہ کرے، بغض نہ کرے، چاہے وہ آپ کے ساتھ پڑھنے والا ہو، آپ کے ساتھ گھومنے والا ہو۔ پڑوسی کا یہ حق ہے، پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گزارشات کو ختم کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ اس جلسے سیرت النبی سے آپ یہ پیغام لے کر اٹھیں گے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے، ایک دوسرے کی تقریبات میں شریک ہوں گے، کوئی کسی کو کافر نہیں ٹھہرائے گا، سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جائیں گے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور صحیح معنی میں اللہ اور پیارے رسول سے محبت کریں گے۔ تقریبات میں
میں شادی بیاہوں میں یا غم کے موقع پر کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ہم اپنے داماد اور گھر والوں کو تو خوش کریں لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کریں۔ اللہ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔